میرے بھائی، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان پختہ یقین اور ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں باقی جو بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور لا شیء ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی رزاق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ علم اور حکمت والی ذات ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ با اختیار ذات ہے، جو اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی اور کے ہرگز نہیں، لہٰذا اللہ کی یہ خوبیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں انسان سے کہ انسان اللہ ہی کے سامنے جھکتا رہے، مسلسل اللہ ہی کی فرما برداری کرے اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھے، اللہ ہی کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، اللہ ہی پر توکل اور یقین کرے، اللہ ہی کو وہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور سمجھے، اور اللہ کے مقابلے میں جو مخلوق ہے اس کو بالکل کمزور جانے، ان کو فقیر سمجھے، اور قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر اور منگتے ہو، اور اللہ تعالی تعریف والا اور بے پرواہ غنی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مثیل یعنی مثل ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، نہ اللہ تعالیٰ کے کام میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، صرف یہی سمجھنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ جب اللہ رب ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، تو پھر انسان پتھر پر اعتماد کیوں کرتا ہے، نو پر اعتماد اور توکل کیوں رکھتا ہے کہ یہ کوئی نفع دے سکتا ہے، کسی کا نقصان کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گلے میں دھاگا دم کر کے باندھ لیتے ہیں، یا گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، یا ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، یا انگلی میں وہ انگوٹھی استعمال کرتے ہیں، اور اس انگوٹھی کا ناگ جو ہے وہ عقیق کا ہوتا ہے یا کوئی اور ناگ ہوتا ہے، یا کسی مزار پر اسے پھیرا دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پاؤں میں باندھتے ہیں، یا گھر میں اسے لٹکا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ توحید کے منافی ہیں اور اس کی ضد ہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ نبی داؤد میں یہ حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، کہ جس شخص نے تمیمہ یعنی تعویذ لٹکایا گلے میں تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے، اس دھاگے کی وجہ سے، اس ڈوری کی وجہ سے اور اس ناگ اور عقیق کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے بیماری سے، یا یہ اس کی وجہ سے اس کی روزی اور ملازمت لگی ہوئی ہے، یا اس کی وجہ سے وہ آزمائش اور امتحان یا
دشمن کی چال سے یا دشمن کے شر سے وہ بچا ہوا ہے۔ یعنی انسان چاہ جائے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، اللہ کو سب سے طاقتور سمجھے، وہ اس دھاگے پر یا اس پتھر پر وہ یقین کر لیتا ہے، تو یہی وہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں اس دھاگے پر اعتماد کرنا یہی شرک ہے، یہی شرک ہے میرے بھائی۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے گھٹنے پکڑے جائیں، یہ شرک میں یہی شرک نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے، جس طرح یہ 11ویں شریف ہے، یا جس طرح یا کوئی اور ختم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کا نام لے کر مانگا جاتا ہے، یعنی غوث پاک کے نام کی خیرات دو، یا حسین کے نام کی خیرات دو، یا سوال کرنے والا اس طرح کرتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین مجھے دو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کا اصل سبب وہ لا علمی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو عقیدہ توحید کا علم ہی نہیں ہے، لوگوں کو تو مسلمانوں کو الا من رحم اللہ صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نہ کلمے کا مفہوم آتا ہے، نہ ہی ان کو صحیح نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سبحانک اللہ، نہ وہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ فاتحہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ تحیات وہ صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان ادھر توجہ نہیں دیتے، مسلمان ادھر توجہ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی اور بنیادی چیزیں ہیں دین میں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو مستند اور بڑے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھنا چاہیے، اور ان سے اپنی یہ نماز سیدھی کروانے کی ضرورت ہے، الفاظ اور تلفظ صحیح کروانے کے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان سے اچھی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ اس میں کون کون سی غلطیاں ہیں، تاکہ ان سے چھٹکارا ملے ان کو، ٹھیک ہے، اور جو اچھائیاں ہیں انسان ان پر عمل کی کوشش کرے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان غیر اللہ کے نام کی نیاز دے، اور یہ بھی شرک ہے کہ انسان غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھائے، اور یہ بھی شرک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا اس پتھر کو، حجر کو، انگوٹھی کو، اس دھاگے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، کہ ہمارے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کیا ہے، لوگ دم کر کے دھاگا ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ کی میرے بھائی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، اپنے آپ پر بھی دم کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دم کرنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ دم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ نے ہمیں سکھایا ہے، آیت الکرسی دم ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ہمیں یہ صورتیں سیکھنی چاہیے، یہ آیتیں زبانی یاد کر کے خود بھی اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی دم کرنا چاہیے۔ آخری جو تینوں قل ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے بچوں کو، خود قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ صبح اور شام کے جو مسنون اذکار ہیں خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ خود بخود جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ وہ شیطان کے داؤ سے بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو اس لیے ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ محض یہ سمجھ لیا کہ بس اب دھاگا دم کر کے گلے میں ڈال دیا، اب اس کو نظر بد نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، یا بہت بڑا گھر بنا کر اس کی منڈیر پر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیاں رکھ دیجیے، یہ نظر بد سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ بڑی گاڑی خریدی یا کوئی بھی چیز نہیں خریدی اور اس کے نیچے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا پرانا جوتا وہ باندھ دیا، جی نظر بد نہ لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مسلمان کا کیسا کمزور عقیدہ اور اعتقاد بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہے، جوتے پر یقین ہے، پتھر پر یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں، جو کہ سب سے طاقتور ترین مسلمان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نظریہ، ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک بزرگوں کی بات ہے میرے بھائی، وہ ہمارے سر ماتھے پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان کی قبر پر جا کر ان سے مانگے کہ تو ایسا کر، نہیں،
ان کی قبر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تو سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو سب سے زیادہ قریب اور طاقتور ہے، لہذا مسلمان کو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے مانگنا چاہیے، جو سب کچھ دے سکتا ہے اس سے مانگنا چاہیے مسلمان کو۔ یہ بیچارے خود محتاج ہیں، وہ آپ کی اور میری دعا کے محتاج ہیں۔ ہم قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے لیے دعا کریں، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں۔ جب میں اور آپ زندہ لوگ ان کے لیے دعا کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو فوت ہو چکا ہے وہ سنتا ہی نہیں، اس میں زندگی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، اور جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان کو سیکھنے کی آپ کوشش کریں، اور وہ پڑھ کر خود بھی اپنے آپ پر بھی دم کیا کریں، بچوں کو بھی دم کیا کریں۔ قرآن کریم کو مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی شدید کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور وقت نکالنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ ہمارے معمولات یومیہ روزانہ کی جو ہماری ذمہ داریاں ان میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونا چاہیے، 5 وقت کی نماز بھی ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ، صبح شام کے اذکار بھی ہونے چاہیے، سوتے وقت جو نبی علیہ السلام قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ہمیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ صبح اٹھ کر ہمیں وہ بھی دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے سو کر اٹھتے وقت سکھائی ہیں، اور گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے، گھر آتے وقت ہمیں دعا پڑھ کر اندر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلتے پھرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس قسم کے اذکار، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وہ اذکار ہیں جو مسلمان کی زبان تر رہنی چاہیے۔ ان سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے، نظر بد سے بچ جاتا ہے، اور لوگوں کی جو برائی ہے یا ان کا نقصان ہے، خدشہ ہے جس کا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں ایسے مسلمان کو، چونکہ یہ 24 گھنٹے اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے مسلسل انسان، تو اس کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، وہ تعلق ہمارا ٹوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر عمل کی کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔